مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظات ہیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دوستو، بزرگوں اور میرے عزیزو، ہم سب ایک محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس سے کچھ نہ ہوا ہے نہ کچھ ہوگا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے سب کو فائدہ فرمایا ہے، حالات کو بھی وہی لاتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اب ہمیشہ کی کامیابیاں لینے کے لیے اس بات کو دل میں بٹھا لینا ہے کہ اللہ کی ذات ہی سب کچھ کرنے والی ہے۔ فرمایا ذلت سے بچنے کے لیے اور امن اور راحت کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر پورا کریں گے تو عزت اللہ پاک دے دے گا۔ فرمایا اللہ حفاظت کرے گا اور اس دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ پاک کامیاب فرمائے گا۔ فرمایا اللہ سے ہونے کو اتنا بولیں کہ اندر کے تمام جذبات ختم ہو جائیں۔ فرمایا انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ پاک کو ماننی ہے اور سارے عالم کے انسانوں کو اس پر لانا ہے۔ ایک جگہ فرمایا پہلے بھی اللہ پاک تھا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو بھی اللہ پاک ہی ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا اللہ پاک نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اللہ پاک کی ذات ہمارے سامنے ہو، ہم جس چیز کو دیکھیں تو یہی سوچیں کہ اس کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے، ہمارا تعلق تو صرف اللہ پاک ہی سے ہونا چاہیے، یہ ہمارے اندر اتر جائے۔ فرمایا کہ تمام دنیا کے انسانوں کو اس یقین پر لانا ہے، ہمیں چین نہ آئے جب تک کہ تمام انسانوں کا صحیح یقین نہ بن جائے۔ فرمایا کہ ہر کام، ہر بات میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ پاک کیا چاہتا ہے۔ فرمایا ابھی تک ہم نے یہ فیصلہ ہی نہیں کیا کہ دنیا کے تمام انسانوں میں اللہ کی محبت گھر گھر گئی ہے یا نہیں، ہم کسی اور چیز کو نہیں دیکھیں گے۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، جو آج تک پیدا ہوا وہ بھی اللہ نے پیدا کیا اور جو آئندہ پیدا ہوگا وہ بھی اللہ پاک ہی پیدا کرے گا۔ فرمایا امن اللہ پاک کے ارادے سے آتا ہے اور جنگ بھی۔ فرمایا اللہ کے ارادے سے عزت ملے گی اور اللہ ہی کے ارادے سے ذلت ملے گی۔ فرمایا جو حال بھی دنیا میں آتا ہے اللہ کے ارادے سے آتا ہے، جو اللہ کا حکم پورا کرتا ہے اللہ اسے خوش ہوتا ہے۔ فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اولاد پر نہیں روتے تھے بلکہ اللہ کا حکم پورا نہ ہونے پہ روتے تھے۔ آج پوری دنیا پر اللہ کا غیر چھایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کر دیا، فلاں ملک نے یہ کر دیا، یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا حکم چھوٹ گیا، کون سی سنت چھوٹ گئی۔ فرمایا ہر آن ہر گھڑی ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ فرمایا یہ مقصود
سب کا بن جائے، اور جو اللہ کے غیر کو مقصود بنائے گا اس کی یہاں بھی پٹائی ہوگی اور قبر میں بھی پٹائی ہوگی۔ ایک جگہ فرمایا کہ ہر حال ہر بات میں دیکھیں گے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ ساری مخلوق ختم ہونے والی ہے، سب نے اس کو مقصود بنایا ہوا ہے۔ ایسا کریں گے تو دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ میرے دوستو، بزرگوں اور میرے عزیزوں، ہم سب ایک محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور اصل بات یہ کہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس سے کچھ نہ ہوا ہے نہ ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت ہی سب کچھ کرے گا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے سب کو فائدہ فرمایا، حالات کو بھی وہی لاتا ہے۔ اب ہمیشہ کامیابیوں لینے کے لیے اور اس بات کو دل میں بٹھا لیا ہے کہ اللہ پاک کی ذات سب کچھ کرنے والی ہے۔ اس پاک ذات نے عزت دینے کے لیے احکامات عطا فرمائے۔ اب اگر ان احکامات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، حفاظت کرے گا، اس دنیا میں بھی فرمائے گا اور آخرت میں بھی فرمائے گا۔ فرمایا ہماری محنت کا مقصود اللہ پاک کی رضا مندی حاصل کرنا۔ ہم نے اللہ سے جڑنے اور جوڑنے کا فیصلہ ہی نہیں کیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اپنی یاد کو بھی نفع کی چیز بنا دیا۔ ہماری اس محنت کا مقصد یہ ہے کہ دل میں اللہ پاک کے سوا کوئی ہی نہ ہو۔ فرمایا ہم اللہ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر مانیں گے اور اس کو اللہ کا فضل احسان سمجھیں گے۔ فرمایا ہم نے ہر مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت پر لانا ہے۔ یہ بات ہر ایک کو بتاؤ کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے لیے بھیجا ہے۔ ہماری ترقی اس میں ہے، ہمارا کھانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے مطابق، ہمارا لباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے مطابق، ہمارے کھانے میں سادگی ہو۔ شب جمعہ میں اجتماعی کھانا نہ پکایا جائے بلکہ اپنے اپنے گھروں سے کھانا لایا جائے۔ مال کی طرح عہدوں کی طرح ہمارا دھیان نہ جائے، بلکہ اتنی دعوت دیں کہ ہماری نگاہ اس سے ہٹ جائے۔ ہر آدمی، ہر مسلمان کو کام سے جوڑو۔ اگر کوئی مسجد میں نہیں آتا تو اس کے گھر چلے جاؤ، اس کو دعوت دے دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔